ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ارسلناك الا رحمة للعالمين صدق اللہ العظیم۔ بابا سے بلند ہوتے پاک الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ سیدی یا نبی اللہ وعلی آلکہ و اصحابکہ سیدی یا محبوب اللہ۔ تنم فرسودہ جاں پاراز ہجراں یا رسول اللہ، دلم پہ مردہ آواراز اسیاں یا رسول اللہ۔ ذکر داخش حیرانم سیاشد روز اسیانم، پشیمانم پشیمانم پشیمان یا رسول اللہ۔ چون بازو شفاعت را کشائی بر گناہ گاراں، مکن محروم جا میرا در آجا یا رسول اللہ۔ چون سوے من گزر آرے من مسکین نادارے، فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ، فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ، فدائے نقش نالینت کنم جا یا رسول اللہ۔ گناہ گارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ۔ تو غنی از ہر دو عالم مم فقیر، روز محشر عذر ہائے مم پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ بنا بگیر۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ میرے نہایتی واجب الاحترام عزیز بزرگ دوستوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی توفیق سے ہم جمعۃ المبارک کا خطبہ سننے اور نماز ادا کرنے کے لیے حاضر ہیں۔ ہمارے موضوعات کی ایک سیریز کا آغاز تھا اور یہ تقریباً اختتامی موضوعات کی طرف ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وصیتیں، اسی موضوع کو آگے لے کے چلیں گے، اور انتہائی کمال کی جو وصیتیں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت ابو ذر غفاری کو فرمائیں وہ آپ کے سامنے عرض کروں گا۔ اور میں شروع دن سے یہ کہہ رہا ہوں، جب سے یہ موضوع شروع کیا ہے، کہ یہ وصیت خالصتاً حضرت ابو ذر غفاری کو ہے، لیکن عمومی طور پہ میں ہم بھی شامل ہیں۔ میں یہ سمجھوں کہ یہ حکم حضور مجھے وصیت فرما رہے ہیں، آپ سمجھے کہ آپ کو فرما رہے ہیں۔ ان وصیتوں کو بیان کرنے کا میرا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم زندگی گزارنے کا ہمیں ڈھنگ آ جائے۔ ایک زندگی ملنی ہے، کچھ گزر گئی ہے، کچھ رہ گئی ہے۔ ابھی ہم اپنے آپ کو اس طریقے سے لے کے جانے کی کوشش کریں قبر کی طرف جو طریقہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتایا ہے، تو ہمیں بڑا فائدہ ہوگا۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، الفاظ بڑے پیارے لے کے آئے ہیں، کہتے ہیں میرے یار نے، میرے دوست نے، میرے خلیل نے، میرے بوزم فرینڈ نے مجھے 7 وصیتیں کی۔ یہ پہلا ابتدا، یہ قال ابو ذر اوصانی خلیلی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ب7۔ ابو ذر کہتے ہیں میرے خلیل کا مطلب ہے دوست، یار، بیلی، بوزم فرینڈ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ب7 مجھے 7 وصیتیں فرمائیں۔ وہ 7 وصیتیں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، پہلے مختصر پھر اس کو ہم ذرا کھول کے بیان کریں گے۔ نمبر 1، امرنی بحب المساکین والدنو منہم۔ پہلے یہ فرمایا کہ ابو ذر کہتے ہیں مجھے فرمایا کہ مجھے حکم دیا کہ بحب المساکین والدنو منہم، کہ فرمایا کہ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے مساکین کے ساتھ اور نچلے درجے کے لوگوں سے محبت کرنے کا حکم دیا۔ نمبر 2، وَأَمَرَنِي أَنْ أَنظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ دُونِي وَلَا أَنظُرَ إِلَى مَنْ هُوَ فَوْقِي۔ مجھے حکم دیا کہ ابو ذر میں ان لوگوں کی طرف دیکھوں جو مجھ سے نیچے ہیں، جن کا سٹیٹس مجھ سے نیچے ہیں، جو جائیداد میں، دولت میں، دوسری چیزوں میں مجھ سے نیچے، میں ہمیشہ ان کو دیکھوں۔ بلا انظر الی من ہوا فوقی، جو مجھ سے اوپر والے ہیں
حسن، جوانی، قد کاٹ، جائیداد، دولت جو مجھ سے اوپر ہیں ان کو نہ دیکھوں۔ نمبر 3، وَأَمَرَنِي أَن لَا أَسْأَلَ أَحَدًا شَيْئًا، اور میرے یار نے مجھے یہ بھی حکم دیا کہ ابو ذر کسی سے سوال نہ کرنا۔ ان لا اسأل احدا شیئا، میں کسی سے بھی کسی چیز کا سوال نہ کروں۔ نمبر 4، وَأَمَرَنِي أَنْ أَصِلَ الرَّحِمَ وَإِنْ أَدْبَرَتْ، میرے یار نے مجھے یہ حکم دیا کہ میں رشتہ داری نبھاؤں، اگرچہ رشتہ دار منہ موڑ کے بھی چلے جائیں، مجھ سے پیٹھ پھیر لیں، دروازے بند کر لیں، آنکھیں پھیر لیں، میرے ساتھ لا تعلقی کا اظہار کر لیں، میں پھر بھی ان کے ساتھ اپنے رشتہ داری جوڑ کے رکھوں۔ نمبر 5، وَأَمَرَنِي أَنْ أَقُولَ الْحَقَّ وَلَوْ كَانَ مُرًّا، اور مجھے یہ بھی حکم دیا کہ میں ہمیشہ سچ بولوں، اگرچہ یہ سچ کڑوا بھی کیوں نہ ہو، یہ سچ کتنا ہی کڑوا ہو، میں ہمیشہ سچ بولوں۔ نمبر 6، وَأَمَرَنِي أَن لَا أَخَافَ فِي اللَّهِ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے لیے کسی ملامت کرنے والے کی ملامت کا خوف نہ رکھوں، وہ جیسے مرضی بات کرتا رہے، میں نے اپنے رب کو، اپنے یار کو راضی کرنا ہے، مجھے دنیا کی پرواہ نہیں ہے۔ اچھا، نمبر 7، وَأَمَرَنِي أَنْ أُكْثِرَ مِنْ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ فَإِنَّهُنَّ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ، اور مجھے یہ حکم دیا کہ میں کثرت کے ساتھ لا حول ولا قوت الا باللہ اس کا ذکر کروں، فَإِنَّهُنَّ مِنْ كَنْزٍ تَحْتَ الْعَرْشِ، کیونکہ یہ اللہ کے عرش کے نیچے جو خزانے ہیں اس میں سے اللہ نے خزانہ عطا فرمایا ہے۔ یہ 7 وصیتیں حضرت ابو ذر کہتے مجھے فرمائیں۔ سب سے پہلی وصیت یہ کی کہ امرنی بحب المساکین والدنو منہم، مجھے حکم دیا کہ میں مسکینوں کے سے محبت رکھوں، جو غریب مسکین لوگ ہیں، ضرورت مند ہیں، ان سے محبت کروں، جو نیچے درجے والے ان سے محبت کروں۔ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اگر کوئی شخص ملنا چاہتا ہے تو مخلوق خدا میں تلاش کرے۔ یہاں لفظ بولا جاتا ہے رب کے روپ میں بندوں کو تلاش کرو، بندوں کے روپ میں رب کو تلاش کرو، یہاں موجود ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں شاید یہ عبادتیں، یہ ریاضتیں، یہ چلے، یہ نمازیں، اسی سے رب ملتا ہے۔ یہ ایک بڑا لینتھی پروسیجر ہے، یاد رکھیں۔ جو سب سے شارٹ کٹ رستہ ہے اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا اور اللہ کو حاصل کرنے کا، وہ مخلوق خدا کی خدمت ہے، وہ مخلوق خدا میں ہے۔ شاید یہ زندگی کا سراغ آپ کو مل جائے تو رب بہت جلد آپ کو مل سکتا ہے، بلکہ وہ لوگ جو کسی بھی عہدے پہ پہنچ جائیں، دولت کے حوالے سے، کسی اور عہدے کے حوالے سے ان کو مقام مل جائے، ان کے ساتھ لوگوں کا زیادہ واسطہ ہوتا ہے۔ اور پھر اگر وہ لوگ یہ تھوڑا سا غور کر لیں کہ ہمیں رب کے بندوں میں ملے گا تو ان کے لیے بہت آسان ہے۔ وہ ایک نوجوان تھا، اس نے ایک چلہ کیا 40 دن کا، اور نیت یہ تھی کہ میں اپنے رب کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ دن کو وہ روزہ رکھتا، رات کو عبادت کرتا، مسجد میں اعتکاف بیٹھا ہوا تھا، چلہ تھا، نیت یہ تھی میں نے اپنے رب کی زیارت کرنی۔ 40 دن کا تھا، جب 36واں دن ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ آواز آئی غیب سے، اے میرے بندے میری زیارت کرنا چاہتا ہے تو آج شام کے وقت فلاں تانبے والے بازار میں چلے جانا، وہاں تمہیں ہماری زیارت ہو جائے گی۔ نوجوان وہاں اس نے اپنا چلہ ختم کیا اور بازار میں چلا گیا۔ وہ شام ہونے سے پہلے بازار میں چلا گیا۔ جب بازار میں گیا تو وہاں اس نے دیکھا کہ تانبے کی دکانیں کئی، تو وہاں ایک عورت، ایک بوڑھی عورت اپنی تانبے کی ایک دیگچی وہ بیچنا چاہتی ہے۔ وہ دکاندار کے پاس جاتی ہے، جی اس کا وہ وزن کرتا ہے، وزن کرنے کے بعد کہتا ہے اس کے 4 ریال قیمت آپ کو ملے گی۔ بڑھیا کہتی نہیں، میں نے 6 ریال کی سیل کرنی ہے۔ وہ انکار کر دیتا، دوسری دکان پہ جاتی، وہ بھی اس کو تولتا، تولنے کے بعد کہتا ہے اس کی قیمت 4 ریال ہے، وہ کہتی میں نے 6 ریال کی بیچنی۔ چلتے چلتے وہ ایک دکاندار کے پاس گئی تو اس نے کہا یہ 4 ریال کی ہے، عورت کہتی میں 6 ریال کی سیل کروں گی، 6 ریال کی بیچوں گی۔ دکاندار نے کہا 6 ریال ہی کیوں لینے ہیں تم نے؟ کہنے لگی بات یہ ہے کہ میرا ایک بیٹا بیمار ہے
ڈاکٹر نے اس کے لیے نسخہ تجویز کیا ہے، یعنی جو اس نے لکھ کے دیا ہے، اس کے لیے دوائی لکھ کے دی، وہ 6 ریال کی آنی ہے۔ تو میں چاہتی ہوں یہ دیگچی سیل کر کے بیٹے کی دوائی لے جاؤں 6 ریال کی۔ وہ آگے سے مسکرانا شروع کر دیا، اس نے کہا مائی یہ 4 ریال کی نہیں ہے، اس کی قیمت، یہ بہت اچھی دیگچی ہے، اس کی قیمت 25 ریال ہے۔ اس نے کہا بیٹا مجھ سے مذاق نہ کرو۔ اس نے کہا ماں جی مذاق نہیں کر رہا، میں حقیقت بتا رہا ہوں کہ یہ بہت اچھی ہے، یہ تانبا بہت ہی زبردست ہے، اس کی قیمت 25 ریال ہے، 4 ریال نہیں ہے۔ تو مائی نے کہا چلو بیٹا مجھے تو پتہ نہیں ہے، تم دکاندار بہتر جانتے ہو، جوہری جانتا ہے کہ اس کی یہ ہیرا ہے یا یہ کوئی پتھر ہے، تو بہرحال تم 25 ریال دے دو۔ اس نے 25 ریال دیے، چلے گئے۔ وہ نوجوان جس نے رب کی زیارت کے لیے چلا شروع کیا تھا، جس کو آواز آئی تھی 36ویں دن کہ ہماری زیارت کرنا چاہتے تو فلاں تانبے کے بازار میں چلے جاؤ، کہتے میں بڑھ کے دکاندار کے قریب گیا۔ میں نے کہا لگتا صاحب تمہیں دکانداری کا پتہ نہیں ہے، بڑا گھاٹے کا سودا کر لیا، تم نے 4 ریال قیمت جو پورے بازار کے سب تانبے کے مالکان نے یہی کہا کہ اس کی قیمت 4 ریال ہے، تم نے 4 سے 6 لگانے کی بجائے 25 ریال اس کی قیمت لگا دی، تم تو اپنے آپ کو تباہ کر کے بیٹھ جاؤ گے، تم نے 25 ریال کیوں کی ہے اس کی قیمت؟ اس نے کہا بات یہ ہے کہ میں نے 25 ریال میں دیگچی نہیں خریدی، میں نے 25 ریال میں اس بڑھیا مائی کے بیٹے کے نسخے کو خریدا ہے، میں نے اس کے جو بیٹے کی بیماری ہے وہ 25 ریال میں وہ خریدی ہے، میں نے اس کی دوائی خریدی ہے، میں نے کہا کہ یہ ایک دن دوائی لے گی، دوسرے دن پھر پیسے ختم ہو جائے گی، کوئی دوسری دیگچی لے کے آئے گی، دوسرا گھر کا برتن بیچنے کے لیے آئے گی، تو میں نے کہا چلو ایک ہفتے کی دوائی بھی آ جائے گی، گھر کا راشن پانی بھی آ جائے گا، اس لیے میں نے اس کی قیمت 25 ریال لگائی ہے۔ جب نوجوان نے اتنی بات سنی تو پھر ہاتف غیبی سے آواز آئی کہ نوجوان چلہ کشی سے کوئی بھی بندہ ہماری زیارت نہیں کر سکتا۔ کوئی بندہ یہ کہے میں مسجد میں رہ کے نفل پڑھتا رہوں، تہجد پڑھتا رہوں، اشراق چاشت پڑھوں اور پھر مسجد سے جاؤں اور میں مسجد کا ہو کے رہ جاؤں، ہماری زیارت ہو جائے؟ فرمایا چلہ کشی سے ہماری زیارت حاصل نہیں کر سکتا، گرتے ہموں کو تھام لو اور غریب کا ہاتھ پکڑ لو، ہم خود تمہاری زیارت کرنے کے لیے آ جائیں گے، ہم خود تمہاری زیارت کرنے کے لیے آ جائیں گے۔ عزیز سامعین محترم، یہ بڑا آسان طریقہ ہے، اللہ کے بندوں میں اللہ کو تلاش کرو، کبھی کرنے کی کوشش تو کرو نا۔ ہم نے کبھی کوشش ہی نہیں کی، ہمارے ہاں ہم سے جتنا بڑا عہدہ آ جائے اتنے زیادہ ہم مخلوق خدا سے دور چلے جاتے ہیں۔ ہمارے اختیار میں بھی کوئی بس میں بات ہو تو ہم وہ کام نہیں کرتے ہیں، اور جو ہمارے نفس کو خوش کرے، جس میں ہماری واہ واہ بلے بلے ہو، وہ کام بہت زیادہ کرتے ہیں۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے غصے کو کم کرنا چاہتے ہو تو چھپ کے صدقہ کیا کرو۔ میں نے 1000 روپیہ یہاں سب کو دکھا کے مسجد میں دیا، جائز ہے، اللہ تعالیٰ نیتوں کی حال بہتر جانتا ہے۔ اگر میں نے مٹھی میں چھپا کے اس ہاتھ سے دیا، اس کو پتہ بھی نہ چلا، یہ اللہ کے غضب کو دور کرتا ہے۔ کبھی ہم نے کیا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں ہم نے محفل ایسی کروائیں گے، میلاد 11ویں ایسی کروائیں گے، پورے علاقے میں پتہ چلے۔ میں اس وقت لوگوں پہ پیسے پھینکنا شروع کرتا ہوں جب پورا جلسہ بھرا ہوا ہو، تاکہ پتہ چلے کہ میں پیسے خرچ کر رہا ہوں یہاں پہ۔ عزیز سامعین محترم، اپنے رب کو تلاش کرنا ہے تو رب کے بندوں میں تلاش کرو، اور ایسے انداز میں تلاش کرو کہ لوگوں کا دل ہرٹ نہ ہو، آپ کا معاملہ آپ کے رب کے ساتھ ہو۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم مسکینوں سے محبت کرو اور ان میں جو نچلے درجے والے لوگ ہیں ان سے بھی محبت کرو۔ یہ جو کلاس 4 کے ملازم آپ کہہ رہے ہیں، جو نیچے درجے والے ہیں، آپ سے نیچے جن کا درجہ ہے، ان سے محبت کرو، یہ میری کریم آقا علیہ السلام نے وصیت فرمائی۔ پھر اسی طرح کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمیشہ اپنے سے نیچے والے بندے کو دیکھو، اوپر والے کو نہ دیکھو۔ اور یہ ایک دوسری روایت میں اس سے تکبر ختم ہوتا ہے، بندے کا غرور ختم ہوتا ہے۔ میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہیں، میرے پورے جسم سلامت، میں اپنے پاؤں پہ چل کے آتا ہوں، کبھی لولے لنگڑے کو دیکھ لوں، میں میرے پاس یہ سب کچھ ہے تو میں اس سے نیچے والے درجے کے شخص کو دیکھوں نا۔
ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے، جس کے پاس سائیکل ہے وہ موٹر سائیکل والے کو دیکھتا ہے، موٹر سائیکل والا کار والے کو دیکھتا ہے، کار والا وہ جہاز والے کو دیکھتا ہے، یہی کام چل رہا ہے۔ اتنی خواہشات کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، ہمارا کہیں پہ وہ سٹے ہوتا ہی نہیں ہے۔ گڈ ہمارے پاس ہے، بیٹر اور بیسٹ کی تلاش میں ساری زندگی لگا دیتے ہیں، اور اس بیٹر اور بیسٹ جو سب سے اعلیٰ اس کو تلاش کرتے رکھتے ہیں۔ کتنے لوگوں کے گلوں پہ ہم چھری چلاتے ہیں، کتنے حرام حلال کی تمیز کیے بغیر پیسے حاصل کرتے ہیں، ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہمیشہ ابو ذر اپنے سے نیچے والے شخص کو دیکھنا، اوپر والے شخص کو نہ دیکھنا۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ عبدی تفرغ لی عبادتی املا قلبک غنن و اسد فقرک، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میرے بندے تو میری عبادت کے لیے اپنے آپ کو فارغ کر لے، میری عبادت میں مشغول ہو جا۔ دو کام میں کروں گا، املا قلبک غنن، تیرے دل کو امیری سے بھر دوں گا، تیرے دل میں امیری پیدا کر دوں گا، غنا پیدا کر دوں گا۔ اور یہ میں نے پچھلے خطبات میں یہ عرض کیا تھا کہ دل کی امیری سے مراد یہ ہے کہ جس کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے، اللہ کے بندوں کی محبت پیدا ہو جائے، وہ بندہ سب سے زیادہ امیر ترین ہے۔ جس کو تنہائی میں بھی اپنے رب کا خوف ہو، موبائل چلا رکھا ہے، رب کا خوف ہے اس کو، اس جیسا بندہ امیر دنیا میں کوئی نہیں ہے، وہ سب سے امیر ترین ہے۔ یہ دل کا غنا ہے۔ اور فرمایا اسد فقرک، اور میں تیرے فقر کو، تیری غریبی کو تجھ سے دور کر دوں گا، شرط یہ ہے میری عبادت کی طرف آ جا۔ اور دوسرا فرمایا ان لم تفل، اگر تو ایسا نہیں کرے گا، میری عبادت کی طرف نہیں آئے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ ملات یدئی کا شغلن، تو میں تیرے ہاتھوں کو مشغولیت سے بھر دوں گا، یعنی مصروف اتنا ہو جائے گا کہ تجھے روٹی کھانے کا بھی وقت نہیں ملے گا۔ آپ دیکھ لیں کئی لوگ ایسے ہیں، وقت پڑا ہوا ہے دن سے رات تک، کام 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 کام، فیکٹریوں کے مالک ہیں، اتنا خیال نہیں کہ میں اب 6 گھنٹے اپنی نیند ہی پوری کر لوں۔ اکثر جو غریب لوگ ہیں 6 سے 8 گھنٹے کی وہ دیہڑی لگاتے ہیں، اور سکون کے ساتھ مرچوں کے ساتھ 2 روٹیاں کھا کے سو جاتے ہیں، صبح ان کو حلال آ کے اٹھایا جاتا ہے۔ اور جو امیر ترین ہیں وہ 4 گھنٹے نیند بمشکل پوری ہوتی ہے، وہ بھی اتنی گولیاں پہلے کھاتے اتنی بعد میں کھاتے ہیں، اور نماز پڑھنے کا بھی وقت نہیں۔ جس کے پاس اللہ کی عبادت کا وقت نہیں ہے، پھر اللہ تعالیٰ اس کو ایسی مصروفیتیں عطا کرے گا، ایسی عطا کرے گا، اس کو اپنی ذات کی بھی فکر نہیں رہے گی۔ اور فرمایا وَلَمْ أَسُدَّ فَقْرَكَ، فرمایا پھر میں تیرا جو فقر غریبی ہے وہ بھی تیری دور نہیں کروں گا۔ عزیز سامعین محترم، تیسری کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وصیت یہ فرمائی کہ ابو ذر کہتے مجھے فرمایا کسی سے سوال نہ کرو، سوال کرنا ہے تو صرف اللہ کی ذات سے کرو۔ اچھا، میں کئی مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں، ہمیں آج تک یہی نہیں بتایا گیا کہ اللہ سے مانگنا بھی ہے۔ میں اکثر یہ بات کنسیپٹ لوگوں سے کے سامنے عرض کرتا ہوں، صبح کی نماز کے بعد بھی امام صاحب دعا مانگتے ہیں، ظہر کے بعد بھی پہلی دعا امام صاحب نے مانگی، دوسری بھی امام صاحب نے مانگ لی، عصر کے بعد بھی امام صاحب نے مانگی، مغرب اور عشاء میں بھی امام صاحب، آپ نے کب مانگی دعا؟ میں اکثر لوگوں کو غور کرتا ہوں، نماز کے بعد دعا ہی نہیں مانگتے۔ امام صاحب نے تو مانگنی ہی مانگنی ہے، آپ کیوں نہیں مانگتے ہو؟ اور میں اس لحاظ سے قبلہ حافظ صاحب سے میں نے کہا کہ دوسری جو دعا ہے کم از کم وہ آپ نہ مانگا کریں۔ لوگ بیٹھے رہیں اپنے رب سے مانگیں، یار مانگا کریں اللہ سے۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ذر کو وصیت کرتے ہوئے ہمیں بھی کی ہے، اللہ سے سوال کرو، بس کیوں نہیں کرتے سوال اللہ سے؟ آپ کے پاؤں کا تسمہ بھی ٹوٹ گیا، رب سے مانگو نا، یا اللہ میرا تسمہ ٹوٹ گیا، مجھے تسمہ عطا کر، یا اللہ بھوکا ہوں کھانا کھلا، مالک مجھے یہ پیسے نہیں ہے میرے پاس جیب میں، مالک مجھے پیسے عطا کر۔ کیوں نہیں مانگتے اللہ سے؟ سر سجدے میں رکھو، مانگو نا رب سے، اللہ عطا کرتا ہے۔ کیسے کرتا ہے؟ وسیلے پھر وہ بنا دیتا ہے، اسباب مہیا وہ کرتا ہے، پھر کہیں سے آ جائے مالک عطا کرتا ہے۔ اللہ سے مانگا کرو، وہ مالک وہاں سے دیتا ہے جہاں انسان کی وہم و گمان میں بھی چیز نہیں ہوتی۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر اترنے والی لاریب کتاب میں اللہ فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ یجعل لہ مخرجا، جو اللہ سے ڈرتا ہے، خوف رکھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے پھر مخرج بنا دیتا ہے، رستے بنا دیتا ہے۔ وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اللہ وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں اس کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا ہے۔ وہ پچھلے دنوں ایک سوشل میڈیا پہ میں نے ایک پوسٹ دیکھی، وہ بندہ گاڑی سے نکلتا ہے، ہاتھ میں دودھ والا شاپر ہے،
تو ایسے ہی وہ شاپر پھٹتا ہے، دودھ نیچے گرتا ہے، ادھر سے بلی آتی ہے، وہ سکون سے دودھ اکٹھا ہو جاتا ہے، وہاں سے پینا شروع کر دیتی۔ بلی کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ میرے لیے تازہ بہترین دودھ آئے گا۔ مالک عطا کرتا ہے، اللہ سے مانگی، اللہ وہاں سے رزق دے گا جہاں تمہارا گمان بھی نہیں ہے۔ وہ میں نے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ بات عرض کی ہے، وہ نشئی تھا، کسی سے پیسے مانگنے لگا، جی مجھے پیسے دو۔ اس نے کہا تم نے کھانا کھانا ہے تو پیسے دوں گا، اگر نشہ کرنا ہے تو پیسے نہیں دوں گا۔ اس نے کہا یار بات یہ کہ میں نے نشہ کرنا ہے، کھانا نہیں کھاؤں گا۔ اس نے کہا کھانا کھاؤ گے تو دوں گا۔ کہتا ہے کھانا میرا رب دے گا مجھے۔ اچھا اتنی بات کہہ کہ وہ چل دیا۔ اس نے کہا دیکھتے ہیں یار دوپہر کا وقت ہے، یہ کھانا کہاں سے کھاتا ہے۔ اب وہ جا رہا ہے گاؤں سے، جیسے ہی باہر نکلا وہاں پہ باہر ایک شادی ہوتی، ٹینٹ لگے ہوئے تھے اور کھانا کھلا ہوا تھا، اور دوڑ کے وہ پراتیں لے کے کھانا لے کے اندر جا رہے تھے۔ تو ایک بندہ تیزی سے جانے لگا، پاؤں اس کا نیچے ٹھوکر لگی اور وہ پرات نیچے گر گئی، اور اس کو اس نے چھوڑا، دوسری پکڑ کے آگے چلا گیا۔ وہ نشئی آگے گیا، جا کے آرام سے وہ بوٹیاں کھانا شروع کر دی۔ اس نے کہا رزق کا مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ دیکھیں رزق اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، اللہ تعالیٰ وہاں سے دیتا ہے جہاں تمہارا گمان بھی نہ ہو۔ آپ یہ نہ سمجھے کہ یہ پیسے جائیداد یہی رزق ہے۔ آپ دو آنکھوں سے صحیح دیکھتے یہ بھی رزق ہے، ہاتھوں سے پکڑتے یہ بھی رزق ہے، آپ کانوں سے سنتے یہ بھی رزق ہے، آپ کے تعلقات اچھے یہ بھی رزق ہے۔ میں یہ کہتا ہوں آپ جمعہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اللہ نے تمہیں توفیق دی ہے، یہ بھی اللہ کا رزق ہے۔ ہزاروں لوگ پھر رہے ہیں، بازار کھلے، مارکیٹیں کھلی ہیں، میرے مالک نے توفیق نہیں دی ہے کہ مسجد میں آ کے اس کی بارگاہ میں سر سجدے میں رکھ کے اللہ کی عبادت کی جائے۔ اگر نہیں ملی توفیق، آپ کو ملی، یہ بھی اللہ کا رزق ہے۔ تو سوال کسی سے نہ کرو، کرنا ہے تو سب سے پہلے اپنے رب سے۔ ماں باپ کو بھی بعد میں بتاؤ، پہلے اپنے رب سے مانگا کرو۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے مجھے فرمایا کہ جو شخص میری طرف سے ایک چیز کو لازم پکڑے، یہ حضور فرما رہے ہیں کہ جو شخص میری طرف سے ایک چیز کو لازم پکڑ لے تو میں اس کے لیے جنت قبول کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا ایک چیز لازم پکڑ لے، وہ دنیا میں کرنا شروع کر دے تو اللہ تعالیٰ سے جنت میں لے کے اس بندے کے لیے رکھ لیتا ہوں۔ کون ہے یہ ایسا کرے گا؟ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں نے ہاتھ کھڑا کیا، میں نے کیا حضور میں قبول کرتا ہوں۔ وہ کون سا کام ہے جو آپ نے فرمایا کہ میں کروں گا اور جنت میرے لیے اللہ سے آپ لے کے دیں گے؟ حضور علیہ السلام نے اسے فرمایا کہ وہ ایک کام یہ کہ لوگوں سے کسی قسم کا سوال نہ کیا کرو، لوگوں سے نہ سوال کیا، لوگوں سے نہ مانگا، اللہ سے مانگا کرو، اللہ تعالیٰ کی سامنے سب سے پہلے عرضی پیش کیا کرو۔ اور حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنا اس کے اوپر عمل کرتے، اگر آپ گھوڑے پہ بیٹھے ہوتے، آپ کی چھڑی نیچے گر جاتی اور وہاں پہ 17 لوگ کھڑے ہوتے، کسی کو یہ نہیں کہتے میری چھڑی پکڑا دو، نیچے خود اترتے، چھڑی لیتے، پھر گھوڑے پہ دوبارہ بیٹھ جاتے، کہتے میں نے اپنے محبوب سے وعدہ کیا کسی سے سوال نہیں کروں گا، میں صرف اللہ سے سوال کروں گا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے مطابق کہ کسی سے سوال نہ کرو، حضرت ابو ذر اس کے اوپر عمل کیا کرتے تھے۔ پھر چوتھی نصیحت یہ فرمائی کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرو اگرچہ وہ تم سے بدسلوکی بھی کریں۔ اچھا یہ آج کے دور کا سمجھنے کہ یہ برننگ کوسچن ہے، یہ زبان زد خاص و عام ہے، ہر بندے کے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ رشتہ دار ناراض ہیں، بھائی ناراض ہے، ماں باپ ناراض ہیں، رشتہ دار ناراض ہیں۔ آپ اچھا کھانا شروع کر دیں پھر رشتہ دار وہ حسد کی وجہ سے ناراض ہو جاتے ہیں۔ اب ہم نے کیا کرنا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ بنا کے رکھنی ہے چاہے کیسا بھی ہو۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں کہ صحابی آئے، انہوں نے آ کے یہی جو آج ہمارے دور کا معاملہ یہی پیش کیا، عرض کیا یا رسول اللہ ان لی قرابت اصلہم ویقطعونی واحسن علیہم ویسیئون الیہ واحلم عنہم ویجہلون علیہ۔ اس نے یہ باتیں عرض کی حضور میرے رشتہ دار ہیں کچھ، اصلہم میں ان سے رشتہ داری جوڑتا ہوں، ویقطعونی اور مجھ سے توڑتے ہیں، میں رشتہ داری بناتا ہوں وہ توڑتے ہیں، وَأَحْسِنُ عَلَيْهِمْ میں ان سے حسن سلوک کرتا ہوں، وَيُسِيئُونَ عَلَيَّ اور وہ مجھ سے بد سلوکی کرتے ہیں، وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ میں بردباری کرتا ہوں، وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ اور وہ میرے ساتھ اجڑ پن دکھاتے ہیں، بے وقوفی دکھاتے ہیں، مجھے میرے ساتھ زیادتی کرتے ہیں، میں پیار کرتا ہوں وہ نفرت کرتے ہیں، میں قریب ہوتا ہوں وہ دور ہوتے ہیں۔ حضور ایسا ہی معاملہ ہے۔ اب کئی دفعہ دیکھیں آپ رشتہ داروں کے پاس جاتے ہیں تو وہ سیدھے منہ بلاتے نہیں ہیں آپ کو،
یعنی ایک رشتہ دار آئے تو اس کے لیے بوتلیں بھی کھل جاتی ہیں، دوسرا رشتہ دار آئے تو اس کے ساتھ سلام بھی نہیں لیا جاتا، اور سگا رشتہ دار ہوتا ہے، محرم ہوتا ہے، کہتے ہیں جی اس کو بیٹھک میں بٹھاؤ میں آتا ہوں، اور ایک ہے تو اس کو لے کے وہ اندر والے اے سی والے کمرے میں چلے جاتے ہیں۔ بندے کے دل پہ تو آتی نا کہ میں کہاں سے چلا ہوں، ملنے کے لیے آیا ہوں اور یہ مجھے وہ سیدھے منہ بلا ہی نہیں رہے۔ تو یہی کوئی حال صحابی رسول کا تھا، حضور میں ان کے ساتھ جوڑتا ہوں وہ توڑتے ہیں، قریب ہوتا ہوں وہ دور ہوتے ہیں، میں بردباری کرتا ہوں وہ جہالت کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، حضور میں کیا کروں؟ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لئن کنتا کما قلتا، فرمایا اگر اسی طرح یا جس طرح تو کہہ رکھا ہے تو پھر سن، فکأنما تصفهم الملہ، فرمایا کہ تو ان کے منہ کے اندر خاک ڈال رکھا ہے، راکھ ان کے منہ کے اندر ڈال رکھا ہے۔ ولا یزال ماک من اللہ ظہیر علیہم ما دمت علی ذلک، جب تک تو ایسا کرتا رہے گا، تو ملتا رہے گا، تو جاتا رہے گا، تو پیار کرتا رہے گا، تو قریب ہوتا رہے گا، فرمایا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فرشتہ تیری ہمیشہ کے لیے مدد کرتا رکھے گا۔ آپ رشتہ داریاں نبھائیں، یاد رکھیں یہ جو رشتہ داری ہے یہ آسمان کے درمیان میں لٹکی ہوئی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتی ہے یا اللہ جو مجھے جوڑتا ہے تو اس کو جوڑ کے رکھ، جو مجھے توڑتا ہے تو اس کو توڑ کے رکھ۔ ہمارے رشتہ دار ہم سے دور ہیں، ہم بہت دور چلے گئے۔ میں اکثر یہ بات غور کرتا ہوں کہ جو امیر ہو جاتے ہیں ان کی بستیاں علیحدہ ہو جاتی ہیں، وہ یہاں سے اٹھتے کسی اور سوسائٹی میں چلے گئے، ایون کہ اپنی پہچان ہی ختم کر لی اور یہ کہہ دیا ہمارا کسی کے ساتھ تعلق نہیں، اپنی برادری چینج کر لیتے ہیں، اپنے رشتہ دار بھلا دیتے ہیں، نئی رشتہ داریاں بنا لیتے ہیں۔ دیکھیں اپنے رشتہ داروں کو چھوڑو گے اللہ تمہیں توڑ کے رکھ دے گا۔ یہ رشتہ داری اللہ کی بارگاہ میں دعائیں کرتی ہے، مالک جو مجھ کو جوڑتا ہے تو اس کو جوڑ کے رکھ، اور جو مجھ کو توڑتا ہے تو بھی اس کو کاٹ کے رکھ دے۔ آج کٹے ہوئے ہیں لوگ، کروڑ پتی ہیں لیکن دل کا سکون نہیں ہے، ایسی بیماریوں میں جکڑے ہوئے ہیں کہ کروڑوں روپیہ علاج نہیں ہے، دوسری طرف وہ غریب رشتہ دار وہ عام سے گھر میں رہتے ہیں، کوئی ان کے پاس آسائشات تعیشات نہیں ہے لیکن اس کے باوجود سکون کی زندگی بسر کر رکھیں۔ رشتہ داریاں نبھاؤ ورنہ تم پریشانی کی زندگی گزارنا پڑے گی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت اسماء بنت ابی بکر، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لگتے جگر آئیں تو یہ عرض کرتی ہیں کہ حضور میری ماں کافرہ ہے، کافر ہے اور میرے ساتھ اس کو کوئی معاملہ ہے، تو اب مجھے یہ ارشاد فرمائیں کہ میں کافرہ ماں کے ساتھ تعلق قائم کروں یا نہ کروں؟ تو میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذرا الفاظ سنیں، فرمایا ہے کہ اے میری صحابیہ الرحمت المہدات نام سلی امک، فرمایا کہ جو رحمت ہوتی ہے نا، نرمی جو ہوتی ہے یہ ہدایت کا ذریعہ ہوتی ہے، ماں سے نرمی کرو چاہے وہ کافرہ بھی ہے، رشتہ دار چاہے کافر بھی ہوں تو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا اسلام نے ہمیں حکم دیا ہے۔ لیکن ہم ایسے ہیں کہ ہم بہت دور چلے جاتے ہیں رشتہ داری کے معاملے میں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ مجھے یہ حکم دیا کہ میں ہمیشہ رشتہ داروں کے ساتھ تعلق جوڑ کے رکھوں۔ پانچویں نصیحت یہ کی، فرمایا کہ ہمیشہ حق بات کہنا چاہے کتنی بھی کڑوی کیوں نہ لگے، حق بات کہنے کا حکم دیا ہے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی زندگی کا معمول یہ تھا، آپ خود فرماتے ہیں، کہتے ما زال لی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر حتی ما ترک لی الحق الصدیقہ، فرمایا کہ جب بھی زندگی اس کے بعد میں نے گزاری حضور نے مجھے وصیت کرتی تھی، کہتے کہ میں ہمیشہ نیکی کا حکم دیتا، برائی سے روکتا۔ اس کا مجھے زندگی میں کیا اجر ملا؟ زندگی میں یہ ملا کہ میرے اپنے سگے بیلی دوست یار بھی مجھے چھوڑ کے چلے گئے۔ ظاہر ہے آپ نے جس کو حق بات کہنی ہے تو حق بات ہمیشہ کڑوی ہوتی ہے، نماز کا کہنا ہے اس کو کڑوی لگے گی، آپ نے حلال حرام کی تمیز کا کہنا ہے اس کو بات کڑوی لگے گی۔ تو حضرت ابو ذر کہتے ہیں مجھے حضور نے یہ فرمایا تھا کہ حق بات کہنی چاہے کڑوی لگے، کہتے پھر میرے اپنے ہی دوست مجھے چھوڑ کے چلے گئے۔ تو وہ کہتے ہیں نا مجھے اس کا غم نہیں کہ بدل گیا زمانہ، تو زمانہ جیسے مرضی بدل جائے آپ حق بات کہیں، حق بات کے اوپر پیرا دیں، پھر دیکھنا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے کیسی کرم نوازیاں ہوتی ہیں۔ عزیز سامعین محترم، یہ وصیتیں اپنی زندگی میں شامل کریں، اس سے انشاءاللہ آگے شروع کریں گے۔ اپنی زندگی کو گزارنے کا اگر ڈھنگ سیکھنا چاہتے ہیں تو اسلام کو اسٹڈی کیا کریں۔ ہمارے پاس لاکھوں روپے کے مہنگے موبائل موجود ہوتے ہیں لیکن گھروں میں لائبریریاں موجود نہیں ہیں۔
آپ بک لور بنیں، کتاب کو پڑھنے سے محبت کیا کریں، اپنے گھر میں چھوٹی چھوٹی لائبریری، اپنے اسکول بچوں کو برانڈڈ اسکولوں میں آپ داخل کرواتے ہیں، فرنچائز کے اسکولوں میں، تو گھر میں ایک چھوٹی سی لائبریری بھی بنائیں جن میں چھوٹی چھوٹی کتابیں لا کے رکھیں، آپ کے بچے کتابوں کو پڑھو، اسلام کو اسٹڈی کریں۔ اگر ہم نے نہ کیا تو یاد رکھیں کہ ہمارے پہلے ہی بہت زیادہ اسلام سے دوری آنے والے وقت میں اور بھی بڑھ جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جو کچھ پڑھا سنا اس پر عمل کر کے آگے پہنچانے کی